بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ اگر مسلمان ہیں تو یقیناً آپ نے لفظ دجال ضرور سنا ہوگا۔ دجال کا مطلب دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اور ہم میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ دجال قیامت کی آنے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دجال ہوگا، اور وہ ہمیں انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد سے اسی دجال کا خاتمہ ہوگا۔ یہ معلومات تو اپنی جگہ، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے کے لیے آنے والی ننھی بچی نے ذہن کو اور ذہانت کو جھنجھوڑ دینے والا سوال کیا تھا۔ اس لڑکی نے یہ پوچھ لیا تھا کہ دجال تو آئے گا، اللہ نے دجال کو بنایا ہے، مگر آخر اللہ نے دجال کو بنایا ہی کیوں اور اسے اتنی طاقت کیوں دی گئی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی یہ سوال بہت اچھا لگا اور انہوں نے اس پر تفصیل سے جواب دیا۔ چونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس ننھی بچی نے یہ سوال کن الفاظ کے ساتھ کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Aina Azra binti Nasruddin and I'm from Permata Pinta College. My question is, as we all know, the Dajjal will come before the Qiyamah. And my question, how and why the Dajjal gain the power to control the world and why it is chosen? Sorry, can you repeat the question? What will come on Qiyamah? The Dajjal. Dajjal. Dajjal, yes. Dajjal will come on Qiyamah And why Dajjal gain the power to control the world? why Dajjal has been given the power to control the world. اس لڑکی نے سوال میں کہا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے دجال آئے گا، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو اتنی زیادہ طاقت کیوں دی کہ وہ اس پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے کہا کہ ہماری اس بہن نے جو سوال کیا ہے دراصل یہ کچھ احادیث کی بنیاد پر ہے، اور مختلف احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دجال آئے گا۔ دوستو یاد رکھیے، لفظ دجال کا عربی زبان میں مطلب دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اور وہ ہم انسانوں سے بہت سے گناہ کروائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر دجال کو کیوں بنایا ہے اور اسے اتنی طاقت کیوں دے دی کہ وہ پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر لے گا اور ہم مسلمانوں سے گناہ کروائے گا، اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر سمجھنا چاہیں تو مختصر الفاظ میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے دجال کو اتنی طاقت دی ہے۔ دراصل دجال کا آنا ایک ٹیسٹ ہوگا، ایک امتحان ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر خود ہی ایک سوال اٹھایا اور کہا کہ آپ اسی طرح کا ایک سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت کیوں دی؟ ہم جانتے ہیں نا کہ شیطان بہت طاقتور ہے، ہمیں گناہ کے لیے ورغلاتا ہے اور ہم بعض اوقات بہک بھی جاتے ہیں، تو اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت کیوں دی؟ ہم جانتے ہیں کہ شیطان بہت طاقتور ہے، ہاں اللہ کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا اوقات ہے، لیکن وہ طاقت رکھتا ہے اور ہمیں ورغلا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد آپ جان پائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک نے دجال سے متعلق اور شیطان سے متعلق مزید کیا کہا۔ And why will Dajjal be given the power to control the world? In short, the answer is Almighty God wants to test us. You will ask me, why did God Almighty give power to the Satan? The Satan is powerful, nothing compared to Allah. But when Iblis asked ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جیسے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنی ہمت ہے کہ تم میرے فالوورز اور میرے امتیوں کو ورغلا سکتے ہو، میرے بندوں کو ورغلا سکتے ہو، تو جاؤ ورغلا کر دکھاؤ۔ اور اللہ کے بندوں کی یہ آزمائش ہے کہ وہ شیطان کے ورغلانے میں نہیں آئیں گے، اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، یعنی کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان پر یہ آزمائش ہے شیطان۔ ٹھیک اسی طرح سے دجال کو بھی بہت طاقت دی گئی ہے، اور جب وہ آئے گا تو وہ بھی ایک آزمائش ہوگی اللہ کے نیک بندوں کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے دجال کے بارے میں بات کرتے ہوئے اسی سوال کو دہرایا کہ اللہ نے دجال کو اتنی طاقت کیوں دی ہے، تاکہ اللہ یہ دیکھ سکے کہ اللہ کے وہ کون سے بندے ہیں جو اتنے طاقتور شیطان کے بھی بہکاوے میں نہیں آتے۔ اگر کوئی شخص چھوٹے گناہ پر کنٹرول کرتا ہے اور اس سے خود کو بچا لیتا ہے تو اس کا ایک انعام ہے چھوٹے گناہ پر۔ اگر کوئی بڑا گناہ کنٹرول کرتا ہے اور اس سے خود کو بچاتا ہے تو پھر بڑا انعام ہے۔ اسی طرح سے اس سے بھی بڑے گناہ پر قابو پا لینے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا انعام دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ نے ایک بڑا ڈاکٹر بننا ہے تو زیادہ مشکل امتحان پاس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایک معمول سا نرس بننا ہے یا کچھ اور چھوٹا عہدہ پانا ہے تو چھوٹی تعلیم، چھوٹا امتحان اور آسان امتحان ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس چھوٹی بچی کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ بعض اوقات آپ کے امتحانات میں پیپر میں بعض اوقات بہت مشکل سوال آتا ہے۔ جتنا مشکل سوال ہوتا ہے اگر صحیح جواب دے دیں تو اتنے ہی زیادہ نمبر ملتے ہیں۔
اسی طرح سے یہ امتحان میں ہوتا ہے. حقیقی زندگی بھی ایک امتحان ہے اور اس میں دجال کا آنا اور اس کی جانب سے بڑے بڑے وسوسے اور بہکاوے میں انسان کو ورگلانے کی کوشش کرنا، یہ بڑا امتحان ہے اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں کا. تو اللہ نے دجال کو یہ طاقت ہم بندوں کو آزمانے کے لیے ہی دے رکھی ہے. So similarly, this life, sister, is a test for the hereafter. So Dajjal is another test that will come. And there are many hadiths talking about the coming of the Dajjal before Qiyamah. Why Allah gave power? Allah is giving power to see that whether you follow Allah's commandment or not. This is the test. You know, you'll ask, why did the teacher give me such a difficult question? Difficult question, more difficult the question, and if you answer, the higher is the reward. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی بات سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس مثال کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم انسان دنیا میں بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے گا. اگر ہم بہت ہی بڑی آزمائش، چاہے وہ دجال کا بہکانا ہو، شیطان کا بہکانا ہو یا زندگی کی کوئی بھی بہت بڑی آزمائش ہو، اس سے اچھے سے گزرتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھ کے گزرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھیجے گا. یعنی کہ جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا انعام بھی دیا جاتا ہے. اور آزمائش کو بڑا کرنے کے لیے اس آزمائش کے محرک کو طاقتور بنایا جاتا ہے. یعنی کہ شیطان کی صورت میں شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. اب ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل کام تب ہوگا جب شیطان بہت طاقتور ہوگا. تو یعنی کہ ہمارے دشمن کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تاکہ ہمیں اچھے سے آزمایا جا سکے، اور بہت مشکل آزمائش میں کامیاب ہونے والے کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے انعام سے نوازتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سن لیجئے. So more difficult test, more difficult reward. So same way, maybe Allah wants to give you Jannat al-Firdaus. You know, one is Jannah passing. Jannat al-Firdaus is a higher grade. So these, Allah is giving all these as a test. So Allah is given power. So all his followers, even if they come across a powerful enemy, yet they'll be steadfast and they'll pass the test. Hope that answers the question. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ کے سامنے ہے، اور اس پوری ویڈیو میں گفتگو ہوئی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ نہ کر گزرنے کی. ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں یقیناً کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے سامنے گناہ کرنے کا ایک موقع موجود تھا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا گناہ کیوں نہ ہو، اور آپ نے یہ سوچ کر کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا پھر یہ میرے لیے آزمائش ہے اور مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، آپ نے اپنی خواہش پر، اپنے نفس پر قابو رکھا اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے سے خود کو بچا لیا. اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہے تو ضرور کامنٹ کیجئے اور اس مختصر واقعے کو بیان کیجئے تاکہ دوسرے لوگ پڑھ کر وہ بھی موٹیویٹ ہوں اور ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر وہ بھی قابو پا سکیں. نہ صرف چھوٹے گناہوں پر بلکہ بڑے گناہوں کے موقع پر بھی شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بجائے اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھیں. دوستو، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.